مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ فیصلہ کیوں دیا گیا، ایسی کیا بات تھی؟ مطلب فرض کریں اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہی لے لیں، اس میں میکسیمم کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اور جس طرح شروع میں جسٹس فائز عیسیٰ نے خود بھی یہ بات کی تھی اس میں کہ ہم کس طریقے سے اس کمیشن کو آگے بڑھائیں گے، میرا خیال ہے ڈیسیجن ان ہیسٹ تھا یہ۔ دوسری بہت بنیادی چیز ہے، کل جو ہم نے پڑھے ریمارکس وغیرہ پڑھے اس میں، اور ایون کورٹ آرڈر بھی جو دیکھا، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ کہا گیا جی اگر اس کے اندر نہیں بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس سے مشاورت کی جائے، تو ایک روایت ضرور رہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ایک روایت رہی ہے۔ روایت تو یہ بھی رہی ہے کہ اگر کسی جج کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ناٹ بیفور می، اور وہ اس بینچ سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ روایت کیوں ختم ہو گئی؟ ہم نے افتخار چودھری صاحب کے دور میں دیکھا کہ ان کے بیٹے کا جب کیس ہوا اور ان کے بیٹے کی جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ خود ہی اس بینچ کو کرنے لگے، خود ہی اس چیز کو ڈیل کرنے لگے۔ یہ ہم کون سی روایات قائم کر رہے ہیں؟ اور معذرت کے ساتھ یہ جو جملہ تھا، یہ جو ریمارکس تھے، یہ عجیب و غریب تھے کہ اگر آپ کو جھگڑا کرنا ہے تو پھر تیاری سے آئیں۔ یہ جھگڑے کا ورڈ کمنگ فرام دا چیف جسٹس بہت افسوسناک جو ہے وہ ہے۔ تو میرے خیال میں بالکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ چلیں آپ نے معطل کر دیا ان کو، اسٹے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے معطل کر دیا وہ، لیکن کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا ریکارڈ تو اٹھائیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے کتنے ججز کے خلاف کارروائی کی اب تک؟ سپریم کورٹ خود احتسابی کا کوئی نظام وضع ہی نہیں کر رہی۔ آپ نے ایک کونسل ضرور بنائی ہوئی ہے، لیکن اس کونسل کی پرفارمنس کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ سے اکاؤنٹس مانگے تو اگر مگر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو میرے خیال میں کیونکہ سپریم کورٹ ایک واحد ادارہ ہے جو الٹیمیٹ ادارہ ہے، یعنی جہاں انصاف کی فائنل اپیل ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو یہ توقع ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ تیرا جج اور میرا جج، یہ اتنی غلط روایت ڈال رہے ہیں۔ اور میں بالکل بھی مریم نواز جس ٹون میں چیف جسٹس کو مخاطب کر رہی ہیں وہ انتہائی شرمناک ٹون ہے۔ آپ کو لاکھ اختلاف صحیح کسی چیف جسٹس کے، ان کے فیصلوں سے، ان کے ریمارک سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن سر یہی بیان کہیں وجہ تو نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب یا ان کے جو معزز بینچ میں دیگر ججز بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ فیل کریں، کیونکہ یہ جو کل ریمارکس ہے ان سے ایسا تاثر ملا کہ عدلیہ اٹیکٹ فیل کر رہی ہے، عدلیہ جو کل خاص طور پہ بینچ بیٹھا ہوا تھا وہ فیل کر رہی ہے کہ ہماری ڈومین میں مداخلت کر رہی ہے پارلیمنٹ اور حکومت۔ نہیں، مداخلت کیا کر رہی ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک کمیشن بنایا نا۔ اچھا، ان کی لاجک یہ ہے کہ آپ سے ہم نے مشورہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ کا کیس بھی تھا ادھر، آپ کی جو مدر ان لا ہیں یا ساس ہیں ان کی ریکارڈنگ تھی، تو ہم آپ سے مشورہ کیا کرتے؟ تو اب انہوں نے جو کمیشن بنایا، آپ یہ ضرور ہے کہ اس کمیشن میں اگر فرض کریں آپ جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی رکھ دیتے تو اس میں کیا حرج تھا، یا جسٹس منیب اختر کو رکھ دیتے اس میں کیا حرج تھا؟ تو اصل چیز یہ، اس پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ایٹ لیسٹ ان کو انویسٹیگیشن تو کرنے دیتے، جہاں آپ کو یہ فیل ہوتا کہ یہ چیزیں سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرے میں آ رہی ہیں اور اس میں وہ ہیں، تو اس میں ایک سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج اس کو ہیڈ کر رہا ہے، اس میں کیا قباحت تھی اگر انویسٹیگیشن ہو جاتی؟ تو میرا خیال ہے کہ بہت ڈیسیجن ان ہیسٹ کیا گیا یہ 3 ممبر بینچ کا، اور انہیں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 5 ممبر بینچ تھا جنہوں نے